السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے حرفوں کی قسمیں۔ جیسا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کل جو ہمارا سبق تھا اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ ایسے کون سے حروف ہیں جو صفات میں تو ایک جیسے ہیں اور ان کا مخرج الگ الگ ہے۔ اس کے بعد جو دوسری قسم تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایسے کون سے حروف ہیں جو مخرج میں تو ایک ہیں لیکن ان کے اندر صفات الگ الگ پائی جاتی ہیں۔ آج ہماری جو قسم ہے وہ تیسری قسم ہے، یعنی متحد المخارج متحد الصفات، یعنی وہ ایسے کون سے حرف ہیں جو مخرج میں بھی ایک ہیں اور صفات میں بھی ایک ہیں۔ اسی طرح نمبر 4 پر ہے مختلف المخارج و مختلف الصفات۔ ایسے حروف کون سے ہیں جن کے اندر جو کیا ہے مخارج کی وجہ سے مختلف ہیں اور صفات بھی ان کے اندر مختلف پائی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر نمبر 5 پر جو ہماری قسم ہے وہ ہے قریب المخارج قریب الصفات، یعنی ایسے کون سے حروف ہیں جو مخرج میں بھی قریب قریب ہیں اور صفات بھی ان کے اندر قریب قریب پائی جاتی ہیں۔ تو چلیے اب سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، کل ہم نے 2 قسمیں پڑھ لی تھیں جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایسے کون سے حروف ہیں جو مخرج کے اندر کیا ہیں ایک جیسے ہیں، ان کے اندر صفات مختلف ہیں، صفات کے اندر ایک جیسے ہیں، مخرج کی وجہ سے وہ مختلف ہیں۔ آج جو ہماری تیسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسے کون سے حروف ہیں جو متحد المخارج یعنی مخارج میں تو ایک ہیں اور متحد الصفات صفات میں بھی کیا ہیں ایک ہیں۔ دیکھیں، یعنی وہ حروف جو مخرج میں اور صفات میں یکساں یعنی ایک جیسے ہوں، جیسے با ان کا مخرج بھی ایک ہے، ان کے اندر صفات بھی ایک جیسی پائی گئی ہیں۔ اسی طرح میم ان کا مخرج بھی ایک ہے، ان کے اندر صفات بھی ایک جیسی پائی گئی ہیں۔ اسی طرح سا ان کا مخرج بھی ایک ہے اور ان کے اندر صفات بھی ایک جیسی پائی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر نمبر 4 پر کیا ہے مختلف المخارج و مختلف الصفات، یعنی وہ ایسے حروف کون سے ہیں جو مخرج اور صفات میں الگ الگ ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، نمبر 1 پر جو ہے وہ ہے با تو، ان کا مخرج بھی الگ الگ ہے اور ان کے اندر صفات بھی الگ الگ پائی گئی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں سا رو، ان کا مخرج بھی کیا ہے الگ الگ ہے اور ان کے اندر صفات بھی الگ الگ پائی گئی ہیں۔ اسی طرح الف با، ان کے اندر کیا ہے مخرج بھی ان کا الگ الگ ہے اور ان کے اندر صفات بھی الگ الگ پائی گئی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں قاف کاف، ان کا مخرج بھی الگ الگ ہے، ان کے اندر صفات بھی الگ الگ پائی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، اب یہاں پر دیکھیں نمبر 5 پر جو ہماری قسم ہے وہ ہے قریب المخارج قریب الصفات، یعنی وہ ایسے کون سے حروف ہیں جو مخرج کی وجہ سے بھی قریب قریب ہیں اور صفات بھی ان کے اندر قریب قریب پائی گئی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ہے لام اور را، ٹھیک ہے، انحراف ان کے اندر ہے لام اور را۔ اسی طرح جو صفات ان کے اندر پائی گئی ہیں لن عمر لام را، جہاں پر بھی آئے ہیں ان کے اندر اکثر صفات کیا ہیں قریب قریب ہیں اور ان کا مخرج بھی کیا ہے قریب قریب ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ حروف ہیں جو صفات کی وجہ سے بھی قریب قریب ہیں اور مخارج کی وجہ سے بھی قریب قریب ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس کے اندر میں نے آپ کو 3 قسمیں بتائی ہیں، وہ حروف جو مخارج میں ایک جیسے ہوں اور صفات میں بھی ایک جیسے ہوں۔ نمبر 4 پر وہ حروف جن کا مخرج بھی الگ الگ ہو، جن کے اندر صفات بھی الگ الگ پائی گئی ہوں۔ نمبر 5 پر قریب المخارج قریب الصفات، یعنی ایسے حروف جو مخرج کی وجہ سے بھی قریب قریب ہوں اور صفات کی وجہ سے بھی قریب قریب ہوں۔ کل جو میں نے آپ کو سبق دیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایسے حروف کون سے ہیں جو کیا ہیں صفات میں ایک جیسے ہیں لیکن ان کا مخرج الگ الگ ہے۔ اس کے بعد جو دوسری قسم تھی وہ یہ تھی کہ مخارج میں وہ حروف تو ایک جیسے ہیں یعنی ایک ہے، ایک مخرج ہے ان کا، وہ صفات میں الگ الگ ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے کل والا سبق نہیں دیکھا تو میرے چینل پر جا کر آپ وہ سبق دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔